آداب دوستو، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم اور خاص ہے۔ آج ہم بات کریں گے اردو زبان و ادب کے ارتقاء و آغاز پر، اور رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو سے استفادہ کرتے ہوئے آج ہم آپ کو اردو زبان کے تاریخی ارتقاء اور مختلف نظریات کی بہت ہی اہم اور تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، رام بابو سکسینہ ہندوستان میں اردو زبان و ادب کے عاشق سمجھے جاتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے اردو زبان و ادب کی اصلیت، افادیت اور اہمیت و تشہیر کے لیے جو تحقیق کی ہے وہ برصغیر کے طول و عرض میں سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ رام بابو سکسینہ نے اردو ادب کی تاریخ کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس میں اردو کے مختلف ادوار کا بڑی تفصیل سے ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے۔ رام بابو سکسینہ کی تفصیلات کا خلاصہ بھی ایک طویل تحریر کا متقاضی ہے، مگر پھر بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں مختصر پیراؤں میں اسے سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اردو کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں کہ اردو نام کچھ زیادہ پرانا نہیں، کوئی 200 سال سے ہماری زبان اس نام سے موسوم ہے۔ ابتدائی لفظ اردو بصورت ترکیب اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ زبان اردو مولا کہلاتی تھی، یعنی شاہی لشکر کی زبان۔ رفتہ رفتہ زبان کا لفظ خارج ہو گیا اور اردو مولا بچ گئی۔ کچھ عرصہ بعد ازراہ اختصار مولا بھی ساکت ہو گیا اور صرف اردو باقی رہ گیا۔ اردو کے چند قدیم نام یہ ہیں: ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، زبان ہندوستانی اور ریختہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوی کہا گیا۔ حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سنی کمار تک لسانی محققین اس بات پر متفق ہیں کہ قدیم لغات اور ادبی تصنیفات میں بھی اس کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اسی لیے 812 ہجری میں قاضی خان بدر سے لے کر 1742 میں سراج الدین خان آرزو تک سبھی قدیم لغات نویسیوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ بعض صوفیہ کرام کی تحریریں یا اقوال میں بھی اسے ہندی یا ہندوی کہا گیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی زبان کو ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا، اور یہ نام تقریباً اسی ترتیب سے استعمال میں آئے ہیں جس ترتیب میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دوستو، میر اثر نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا ہے۔ صغیر احمد جان لکھتے ہیں، فارسی اور ہندی کے اختلاط و ارتباط سے جو زبان عالم وجود میں آئی اور جو آئندہ چل کر اردو کہلائی، اپنے ابتدائی عہد میں ہندی ہی کہلاتی تھی۔ ایوب صابر لکھتا ہے، مسلمان ہندوستان آئے تو یہاں کی ہر بولی کو ہندی یا ہندوی کہا۔ ہند کی نسبت سے ہندی اور ہندوؤں کی نسبت سے ہندوی کہلائی۔ امیر خسرو نے اپنے دیوان کے دیپاچے میں دہلوی کو کلام ہندوی لکھا ہے۔ میرا جی، شمس الاشاق اور برہان الدین جانم بھی اسے ہندی کہتے ہیں۔ سبرس کے مصنف نے اسے ہندی لکھا۔ خطوط غالب میں بھی ہندی کلام کہا گیا۔ دوستو، ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے۔ لغت میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں، مثلاً بننا، ایجاد و اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا، پریشان و گری پڑی چیز وغیرہ۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی پریشان چیز۔ لیکن شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوا، یعنی مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراج وجود میں آئی اس کو ریختہ کہا گیا۔ اسی لیے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعارتاً اردو بھی ریختہ کہلائی۔ زبان کے لیے ریختہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں غالباً پہلی بار استعمال ہوا، مگر یہ استعمال صرف شاعری تک محدود تھا۔ بولے جانے والی زبان یا نثری کاوشوں کے لیے ہندی کا ہی استعمال ہوتا رہا۔ اس کی وجہ یہ بھی غالباً موسیقی ہی تھی،
کیونکہ بعض قدیم غزلوں میں فارسی اور ہندوی کا پر لطف امتزاج ملتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں کہ ریختہ سے مراد اگرچہ ولی اور سراج کے ہاں نظم اردو ہے، لیکن دہلویوں نے بلا آخر اس کو زبان اردو کے معنی دے دیے، اور یہ معنی قدرتاً پیدا ہو گئے۔ اس لیے ان ایام میں اردو زبان کا تمام تر سرمایہ نظم ہی میں تھا۔ جب نثر پیدا ہو گئی تو یہی اصطلاح اس پر ناطق آ گئی۔ اس طرح ریختہ قدرتاً اردو زبان کا نام ہو گیا۔ یوں تو ریختہ کی اصطلاح ایک خاص قسم کی شاعری کے لیے مستعمل تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد ریختہ کا لفظ تمام شاعری کے لیے مقبول ہو گیا۔ بیشتر قدیم شعراء نے شاعری یا اردو زبان کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا، چنانچہ شاہ خاتم، قائم، مرزا قتیل، میر تقی میر، سودا، مصحفی، سوز اور جرأت سے مرزا غالب کے وقت تک سبھی کے کلام میں یہ لفظ ملتا ہے اور سبھی نے اسی شاعری کا مترادف جانا ہے۔ بقول غالب ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ دکن کا کردار اردو زبان و ادب میں انتہائی اہم ہے۔ اردو کو دکنی بھی کہا جاتا رہا ہے، دکن کی زبانوں کو دکنی کہا جاتا رہا۔ حافظ شیرانی لکھتے ہیں، اہالی دکن دکنی کہتے رہے، اس کی متعدد مثالیں بہم پہچانی جا سکتی ہیں۔ شاہ ملک بیجاپوری رسالہ احکام الصلاۃ میں لکھتے ہیں، یوں مسلیاں کو دکنی کیا اس سبب، فہم کر کے دل میں کریں یاد سب۔ نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں، شمال میں اب تک ایک جدید زبان کا کوئی نام رائج نہ تھا، مگر دکن میں وہ دکنی کے نام سے موسوم ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ شمالی ہند میں بھی ریختہ اردو اور اردو مولا کے ناموں سے موسوم ہوئی۔ دکن میں یہ زبان ہندی اور دکنی سے موسوم رہی۔ حافظ شیرانی لکھتے ہیں، ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اہالی دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا، اہالی گجرات نے اس کا نام گجراتی یا گجری رکھا۔ شیخ محمد نے خوب ترنگ لکھی ہے، اس میں مثنوی کی زبان زیادہ تر اردو کے ذیل میں داخل ہے، لیکن وہ اسے گجراتی بولی کہتے ہیں۔ جیویں دل عرب عجم کی بات، سن بولی بولی گجرات۔ شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں، اردو شعراء میں سب سے پہلے مصحفی کے ہاں یہ لفظ بطور اسم علم آیا ہے۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اردو ہماری ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، ہندوستانی لشکر جو اردو کہلاتے تھے اور جن میں ہر علاقہ کے لوگ موجود تھے، اس وقت وہ ایک دوسرے سے اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ مختلف زبانوں کے الفاظ، مزاج اور لہجوں کو سلیقہ کے ساتھ جذب و ہم آہنگ کر کے ایک وحدت بنا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے بعد میں یہ زبان خود اردو کہلائی جانے لگی ہے۔ یہ سب زبانوں کی زبان ہے، یہ سب ہے اور سب اس میں ہیں۔ حافظ شیرانی لکھتے ہیں، ہندوستان میں اس لفظ کا استعمال بابر کے عہد سے ہونے لگا، مگر زبان کے معنوں میں اس کا استعمال چندہ قدیم نہیں ہے۔ اس کو رواج میں آئے 100 سوا 100 سال کا عرصہ کم و بیش گزرتا ہے۔ ادبیات میں سب سے بیشتر میر محمد عطا حسین تحسین نے یہ نام اختیار کیا، اس کے بعد یہ لفظ عام ہو گیا۔ دریائے لطافت میں انشا اور قدرت اپنے تذکرے میں اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو جو ہے وہ تقریباً 19 ابواب پر، یعنی کہ 19 چیپٹر جو ہیں اس کتاب کے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ رام بابو سکسینہ کی کتاب کا پہلا جو باب ہے، چیپٹر ہے، جس کا نام ہے زبان اردو اور اس کی اصل، وہ ہم شروع کریں گے۔ اور اس چیپٹر میں جو انہوں نے اردو زبان سے کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ اردو سے کیا مراد ہے، اردو اور ہندی کا کیا تعلق ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو بھی مطلب اپنے پہلے چیپٹر میں کہا ہے، اسی طرح سیریز کے ساتھ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے بیان کریں گے۔